الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اور یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے، جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، اس عورت نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی۔ وراودته التي هو في بيته، پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں رہتے تھے۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے اور کہا ہیت لک، آ جاؤ۔ جوان آدمی ہو اور خوبصورت عورت ہو اور دروازے بند کر دیں اور بلاویں تو نوجوان پھنس جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھنس گئے، یہاں کیا کریں اب؟ اس عورت نے، جن کا نام راعیل یا زلیخا تھا، ایک قول کے مطابق راعیل، ایک قول کے مطابق زلیخا، اس کا نام کیا تھا اس کے بارے میں یہ دو قول ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب سے پہلے بچنے کی اب دو صورتیں بتائی قرآن نے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اس لیے کوئی گناہ کا خیال آوے تو سب سے پہلا کام پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی خیال آ جاوے ایسا تو پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کی پناہ چاہی اور اللہ کی پناہ میں آ گئے، اور پھر اس کو یاد دلایا انہ ربی احسن مثواي، کہ بے شک عزیز مصر میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اس کی بیوی کے ساتھ میں خیانت کروں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو ظلم ہے کہ جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بڑا کیا، پالا پوسا، اچھا اکرام کیا، عزت دی، اس کی بیوی کے ساتھ یہ غلط کام کروں تو یہ ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، اور دوسرا جو ہے احسان یاد دلایا زلیخا کو یا راعیل کو کہ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اور محسن کی بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ اچھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا انہ ربی احسن مثواي، کہ بے شک یہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، عزیز مصر کو رب کہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہا نہیں جاتا، اور کوئی
آقا اپنے غلام کو، اپنے نیچے کام کرنے والے کو اپنا بندہ نہیں کہہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب کا رب اللہ ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ وہ میرا رب ہے؟ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں، یعنی شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت میں شرک سے اور اسباب شرک سے، ذرائع شرک سے، دونوں سے روکا گیا. شرک سے بھی روکا گیا اور جو شرک کا ذریعہ بنتا ہو اس سے بھی روکا گیا. اگلی شریعتوں میں اس کی ممانعت نہیں تھی، شرک کی تو ممانعت تھی لیکن اسباب کی اور ذرائع کی ممانعت نہیں تھی. اس لیے اس شریعت میں کسی کو رب کہہ سکتے تھے، اس شریعت میں نہیں کہہ سکتے. اس لیے دونوں میں فرق ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت انہو میں جو ہو ہے اس سے مراد عزیز مصر ہو تو، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ انہو میں جو ہو کی ضمیر ہے، ہو ہے، اس سے مراد اللہ ہے. اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا کہ عزیز مصر کے گھر پہنچایا. اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں ظالم ہو جاؤں گا اور ظالم کبھی بھی کامیاب ہوتا نہیں ہے. تب تو پھر کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کو اپنا رب کہا ہے، اس لیے اشکال کی بات نہیں ہے. آگے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اس عورت نے، یعنی زلیخا نے، یوسف کے ساتھ برے کام کا پکا ارادہ کر لیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، عورت نے یوسف کے ساتھ تو پکا ارادہ کر لیا برے کام کرنے کا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی وسوسہ ہوا، برے کام کا وسوسہ ہوا. اب سوال ہوتا ہے کہ نبی تو برے کاموں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے، صغیرہ سے پاک ہوتے ہیں. ہم کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پکے ارادے کے معنی میں بھی اور وسوسے کے معنی میں بھی. کسی کو وسوسہ آوے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس وسوسے پر عمل کر لے تو پھر گناہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی جمعہ کے بعد ہوٹل سے نکلا، آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اس نے روزہ رکھا نہیں ہے. یہ وسوسہ آیا اور آنا ممکن ہے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ کسی کو کہو کہ ابے صاحب اس نے روزہ رکھا نہیں ہے، میں نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب یہ وسوسہ نہیں رہا، آپ کا اس نے زن ختم ہو گیا، بد زنی ہو گئی اور یہ گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ آپ نے اپنے دل میں رکھا، کسی سے کہا نہیں. اس کا علاج کر لو، اس کا علاج نہیں کرو گے تو یہ گناہ باقی رہے گا. اب علاج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ وہ دوپہر میں کھانے کے وقت ہوٹل سے نکلا، ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، فوراً آپ علاج کر لو کہ نہیں، شام کو افطاری کا آرڈر دینے گیا تھا، تو اب وہ علاج ہو گیا. اب آپ کسی کو کہو گے نہیں، آپ کے دل میں جو وسوسہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس وسوسے کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کسی کو کہا اور آگے بڑھے تو یہ آپ کا ارادہ اور عزم ہو گیا، یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی کا گناہ انسان کے اوپر ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے اصل وسوسہ کی حقیقت.
حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، اچھا ابھی رمضان کے مہینے میں شدت سے گرمی ہو، آدمی باہر سے آیا ہو اور فریز چل رہا ہو، تو پانی کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پانی کی طرف طبیعت جاتی ہے، مائل ہوتی ہے کہ یار ٹھنڈا پانی ہے اور ادھر میرا روزہ ہے، لیکن آدمی کا ارادہ اس پانی کے پینے کا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی، اپنا حسن ظاہر کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ آیا، لیکن جیسے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، دل مائل ہوا، لیکن ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے وساوس اور خیال کو معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے اگر خیال آیا گناہ کا تو گناہ لکھا نہیں جاتا، وہ معاف ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر آدمی نیکی کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں نیکی لکھ لو ایک۔ ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لے مثلا تو اللہ کہتے ہیں اب 10 لکھو۔ ارادہ کرنے پر 1 اور عمل کرنے پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور گناہ کا ارادہ کریں تو اللہ کہتے ہیں ابھی مت لکھو، گناہ کر لیں تو کہا 1 لکھو، اور اگر گناہ سے رک جاوے تو اللہ کہتے ہیں اب نیکی لکھو۔ گناہ سے بچ جاوے تو نیکی لکھو، کیونکہ اس نے اللہ کے خوف سے اس کام کو چھوڑ دیا ہے۔ دل میں ارادہ آیا تھا لیکن خوف اللہ کا تھا، اس لیے اس نے ارادہ ختم کر دیا۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایت میں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کا پاکیزے بندے کو مائل کیا جا رہا ہے اور اس کے دل میں بھی میلان ہے، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی رکو، اگر یہ رک جاوے تو نیکی لکھ لینا، اور اگر نہ رکے تو گناہ لکھنا۔ اللہ تو جانتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کچھ دلائل اور کچھ جو ہیں برہان سامنے کر دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ۔ اس عورت نے یوسف کے ساتھ برے کام کا پکا ارادہ کر کے پھسلانا شروع کیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی وسوسہ ہوا، اگر نہ دیکھتے اپنے رب کی دلائل، اپنے خیال آیا عورت کا، ارے بھائی انسان ہوتا ہے اور عورت بلاوے تو عورت کا خیال تو انسان کو جائے گا، خیال تو آئے گا، تو خیال آیا، انسان ہی کو خیال آتا ہے، لیکن رکنا یہ اصل بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو یہ اس میں واقع ہو جاتے۔ دلیل کیا دیکھی؟ اس میں مختلف قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ زلیخا نے ایک بت تھا، اس پر پردہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پردہ کیوں کیا؟ کہا ہمارا رب ہے، اس کے سامنے برائی نہیں ہو سکتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب تو ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، تو میں کیسے برائی کر سکتا ہوں؟ ایک دلیل یہ ہے، لولا را برہان ربی، یہ اللہ نے دلیل دکھائی کہ یہ اپنے معبود پر پردہ کر رہی ہے اور گناہ کر رہی ہے، اور ہم اپنے معبود سے پردہ کر سکتے نہیں ہیں، وہ تو دیکھنے والی ذات ہے، پردہ ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آپ نے دیکھی کہ دانتوں میں انگلی چبائے ہوئے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں،
اپنے والد کو دیکھا تو ڈر گئے اور خیال دل سے نکل گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ چھت میں لکھی ہوئی نظر آئی۔ جب چھت پہ دیکھا تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ زنا کی قریب بھی مت جاؤ، یہ برائی ہے۔ تو اس سے رک گئے۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن ابن جریر نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہاں قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا، اللہ نے کوئی دلیل پیش کر دی اور اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے روک لیا، یہ خیال دل سے نکل گیا۔ کوئی بھی دلیل ہو سکتی ہے، تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جمع ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا اور آیت بھی دیکھی، اور وہ معبود جو تھا اس کا تو واقعہ پیش ہی آیا تھا، وہ بھی حضرت یوسف علیہ۔ اصل میں کہتا ہوں کہ معرفت اللہ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس شخص کو معرفت ہو جاتی ہے وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ وہ تو نبی تھے، معرفت تھی۔ مثال میں دیتا ہوں، ہم نے جنگل میں شیر دیکھا ہے، گاڑی میں تھے ہم، اب کوئی آدمی شیر کے پاس ہو اور ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہو تو شیر کو دیکھے گا کہ وہ عورت کو دیکھے گا؟ بتاؤ، ادھر مائل ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھاٹ میں ہے، ٹانک میں ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اگر کسی کو ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت عورت بھی بلا رہی ہو، تو جیسے وہ شیر کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسے اللہ کے بندے اپنے رب کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایسی چیزوں کی طرف نظر کرتے نہیں ہیں۔ جب بندوں کا یہ حال ہے تو نبی کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ کا خیال، دھیان، معرفت کتنی تھی۔ یہی ایک دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال اللہ کی طرف تھا، مائل تھا، وسوسہ تھا، وہ ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو برائی سے نکالا جاوے، آدمی کو برائی سے نکالا جاوے، اور ایک آدمی کے پاس سے برائی کو ہٹا لی جاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی، صغیرہ اور کبیرہ سے پاک تھے، لیکن آس پاس منڈلا رہی تھی برائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس برائی کو اللہ نے ہٹا دیا جو آس پاس منڈلا رہی تھی۔ وہ خود برائی میں نہیں تھے کہ حضرت یوسف کو وہاں سے اٹھایا جاوے، جیسے کہ بعض اولیاء کو کہ شراب بھی پیتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، لیکن کوئی کام اللہ کو پسند آ گیا تو شراب سے اٹھا کر اپنا ولی بنا دیا، وہاں سے اٹھا کر، نالی سے اٹھا کر ولی بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہاں یہ کہا گیا کذالک لنصرف عنہ السوء، ان سے ہٹا دی، یعنی یوسف سے ہٹا دیا گیا جو آس پاس منڈلا رہی تھی، زلیخا اور راحیل کی شکل میں جو برائی اور بے حیائی آس پاس تھی، اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ اور یہ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، یہ تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ مخلصین، لام کے اوپر زبر آیا ہے، اگر زبر ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ چنا ہوا بندہ، منتخب بندہ۔ اللہ نے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر نبی سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کو پاک رکھتے ہیں، دونوں کو دور رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بے حیائی سے اور گناہوں سے دور رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں۔ اور بعض نے یہاں پر دوسری قرات مخلصین، انہ من عبادنا المخلصین، مخلص کے معنی آتے ہیں اخلاص کے، جو آدمی اخلاص رکھتا ہو اور اللہ کا دھیان ہو اور اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اخلاص کی برکت سے
کہ برائی سے اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. آگے واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بچے اور بھاگے، تو یہ عورت اس کے پیچھے بھاگی، اور اس کا واقعہ آگے قرآن کریم میں ذکر کیا، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.